یہ خطہ چھچ ہو مشہور و معروف خطہ، جسے اللہ رب العزت نے دین کے چراغوں سے منور فرمایا۔ یہاں سے ایسے ستارے ابھرے جنہوں نے امت کی راہ روشن کی، دلوں کو ایمان کی حرارت بخشی اور علم و تقوی کے پرچم بلند کیے۔ یہ دھرتی ہمیشہ سے اہل حق کے قدموں سے آباد رہی اور آج بھی اس کی فضاؤں میں علم و عرفان کی خوشبو مہکتی ہے۔ گویا یہ زمین علم و عمل کا خزانہ ہے۔ انہی درخشاں چہروں میں ایک روشنی، ایک صدا، ایک عظمت کا مینار بھی تھا۔ ہو خوش الحان کاری، ہو بے باک خطیب، ہو جلیل القدر عالم دین، جن کی قرات دارالعلوم دیوبند کی فضاؤں میں گونجتی رہی۔ دوران طالب علمی 5 برس تک جہری نمازوں کی امامت کی سعادت پائی، درس و تدریس کے ذریعے نسلوں کو سنوارا، ختم نبوت کے محاذ پر صحبتیں جھیلی اور نصف صدی تک حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ ان کی پوری حیات علم و تقوی، جرت اور عشق رسول کا ایک درخشاں باب ہے، جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ علاقہ چھچ کے ان عظیم بزرگوں میں ایک نام حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں حضرت کی حیات مبارکہ اور تابناک علمی خدمات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک کے علاقہ چھچ کے گاؤں سلیم خان میں 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی معروف و مشہور سرزمین چھچ ہے جسے اللہ رب العزت نے ہر دور میں عظیم المرتبت مدرسین، جلیل القدر محدثین، مفسرین، مبلغین اور مصنفین سے نوازا۔ یہ خطہ محض مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ علم و دین کا مرکز اور اہل علم کا گہوارہ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق پٹھانوں کے معزز قبیلہ اخن خیل سے تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا غلام علی رحمت اللہ علیہ، جو بابا جی کے لقب سے معروف تھے، اپنے وقت کے جید عالم دین تھے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ بنیر صوبہ خیبر پختونخوا سے ہجرت کر کے علاقہ چھچ گاؤں سلیم خان میں آباد ہوئے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ نے دینی تعلیم ہندوستان کے مدرسہ عبدالرب دہلی سے حاصل کی اور بعد ازاں دہلی ہی میں دارالعلوم تفضیلیہ کے نام سے ایک عظیم دینی ادارہ قائم کیا، جہاں بے شمار طالبان علوم نبوت نے سیرابی حاصل کی۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کے دادا محترم کا نام حضرت مولانا حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ ابتدائی دینی تعلیم حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کے زیر سایہ دارالعلوم تفضیلیہ دہلی میں حاصل کی۔ چند ابتدائی کتب گجرات کے موضع انی میں پڑھنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے قرات قرآن مجید حضرت مولانا قاری عبدالوحید رحمت اللہ علیہ سے سیکھنے کا شرف پایا، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ ابتدائی علوم و فنون کی تحصیل کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی عظیم کتب بخاری شریف اور ترمذی شریف شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور ان کے اسباق میں عبارت خوانی کا شرف بھی پایا۔
اسی طرح شمائل ترمذی حضرت مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے تحریر شدہ شمائل ترمذی کے درسی مسودہ موجود ہے، جن میں آخری سبق کی تاریخ 1361 ہجری درج ہے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف حضرت مولانا ابراہیم بلیابی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ آخر کار 1942 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کی تکمیل فرمائی۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دہلی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت خوش الحان قاری تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس قدر دل نشیں انداز میں فرماتے کہ دوران تعلیم ہی دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے دیوبند کی جامعہ مسجد میں جہری نمازوں کی امامت آپ رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ یہ نہ صرف آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے عظیم اعزاز تھا بلکہ اکابرین کا بے پناہ اعتماد بھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلسل 5 سال تک دوران طالب علمی دیوبند کی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ فراغت کے بعد دارالعلوم تفضیلیہ دہلی میں قیام پاکستان تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ ہجرت کے بعد سن 1948 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ راولپنڈی کے محلہ ورکشاپی کی مسجد میں خطابت و امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسی سال پہلی بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ 1951 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے محلہ ورکشاپی ہی میں حضرت مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں دارالعلوم حنفیہ عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کی ابتدا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ولی محمد رحمت اللہ علیہ سے کروائی گئی۔ نامور اساتذہ کی محنت اور علمی معیار کی بلندی نے جلد ہی جامعہ کو ممتاز مقام پر پہنچا دیا اور دور دراز علاقوں سے طلباء یہاں آ کر فیضیاب ہونے لگے۔ یہ جامعہ قیام پاکستان کے بعد راولپنڈی میں دینی علوم کے فروغ میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئی اور اکابر علماء دیوبند کا خاص اعتماد و سرپرستی اس ادارے کے ساتھ رہی۔ ہر سال جامعہ کے سالانہ اجلاس میں اکابر علماء پاکستان و ہند تشریف لاتے اور اس جامعہ کے علمی عظمت کا چرچا کرتے۔ اسی طرح جب 1958 عیسوی میں پاکستان کے چند علماء نے اکابرین علماء دیوبند کے مسلمہ عقید حیات النبی پر اہل سنت والجماعت کے موقف سے ہٹ کر ایک الگ موقف اختیار کیا تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ 1962 عیسوی میں پاکستان تشریف لائے اور دارالعلوم حنفیہ عثمانیہ میں ہی قیام فرمایا۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ نے مسجد اور مدرسہ کی تنگی کے باعث ہزارہ کالونی میں توسیع کے لیے جگہ خریدی۔ اس پر ناجائز قبضہ ختم کرانے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے 30 سال طویل قانونی جنگ لڑی اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ آج اسی جگہ پر آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت سے جامعہ عثمانیہ زہرۃ الاطفال قائم ہے، جہاں سینکڑوں طلباء قرآن کریم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کا اکابر و مشائخ سے گہرا تعلق تھا۔
سلسلہ طریقت میں آپ رحمت اللہ علیہ خانقاہ سراجیہ کندیا ضلع میاں والی سے وابستہ تھے۔ پہلے حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر تجدید بیعت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے شیخ سے بے پناہ عقیدت تھی اور اکثر سفر حج اور ختم نبوت کانفرنسوں میں آپ رحمت اللہ علیہ ان کی معیت میں شریک رہے۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جرت و ہمت سے نوازا تھا۔ تحریک ختم نبوت میں آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر موقع پر آواز حق بلند کی، کئی بار جیل گئے اور آخری دم تک مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع راولپنڈی کے امیر رہے۔ ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی کے بھی امیر منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے ذہانت، فطانت، خطابت کی بلند پائیگی، خوش الہانی، مہمان نوازی، سیاسی بصیرت اور علمی گہرائی جیسی بے شمار صفات سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف عظیم معلم اور شفیق مربی تھے بلکہ سماجی رہنما اور امت کے غمخوار بھی تھے۔ سیاسی طور پر آپ رحمت اللہ علیہ تا دم وفات جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہے۔ اکابرین جمعیت جیسے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ سمیت دیگر اکابرین سے آپ رحمت اللہ علیہ کا گہرا تعلق تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح شیخ المشائخ حضرت مولانا خان محمد رحمت اللہ علیہ، خطیب بے باک حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء کرام کا قیام اکثر آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاں دارالعلوم حنفیہ عثمانیہ محلہ ورک شاپی ہی میں ہوا کرتا تھا۔ مزید برآں آپ رحمت اللہ علیہ اکابرین سے بذریعہ خط و کتابت مسلسل تعلق رکھتے، ان کی خیر و خیریت دریافت فرماتے اور اس تعلق کو قائم رکھنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آج بھی کئی اکابر کے وہ خطوط محفوظ ہے جو آپ رحمت اللہ علیہ کے بلند تعلقات اور علمی اور روحانی ربط کی روشن یادگار ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ سعادت بخشی جو کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ پہلی بار 1948 عیسوی میں حج بیت اللہ کے لیے گئے، اس کے بعد 1998 عیسوی تک مسلسل 50 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ بالآخر تقریباً 93 سال کی عمر میں 18 جولائی 2005 بروز پیر طویل علالت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاری محمد اخلاق مدنی دامت برکاتہم نے جامعہ عثمانیہ کی توسیع کے لیے خریدی گئی جگہ کے وسیع میدان میں پڑھائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تدفین اسی مقام پر جامعہ زہرۃ الاطفال کی مسجد کے پہلو میں کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا قاری محمد امین رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔